Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. पाक बहरीन ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब। बहरीन के बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी की दावत दी। कहा ज़राअत, IT, मसनूई ज़हानत समेत दीगर शोबों में ताउन नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों से स्ट्रेटेजिक ताउन मौजूद है। इन शोबों में दोनों ममालिक बाहमी तौर पर काम कर सकते हैं और अपनी कोशिशों, इल्म, तजर्बे और एक दूसरे के लिए वाबस्तगी के जरिए हकीकी हम आहंगी पैदा कर सकते हैं। इस्लामाबाद और मनामा के ताल्लुकात सकाफती, मजहबी, बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी है। जो अहदेदार अपनी तवज्जो फजूल किस्म के कामों में रखते हैं, कहते हैं घेराव करो, फसाद करो, उनके पास इतना वक्त कहाँ से आता है? इनका वक्त अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। इतने लोग हैं जो इन लोगों की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। इन पर थोड़ी तवज्जो दें तो जिंदगियां बदल जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन पर तंज। कहा, वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। पंजाब हुकूमत को हर बच्चे और बड़े की फिक्र है। खुसूसी बच्चों को हिम्मत काट दे रहे हैं। हमें रोटी और सब्जियों की कीमत की भी फिक्र है। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब में 303 इदारे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। कारकुनों के हमरा धरना दे दिया। वज़ीर आला KP का वफाक पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये अवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। फाटा इंतजाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। NFC इजलास में सूबों के फंड्स का मामला उठाएंगे। 7 साल 350 अरब रुपए सालाना हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर हमारे खदशात बढ़ रहे हैं। मैं धरने में आना चाहता था लेकिन बानी की बहनों ने मना किया। राजनाथ सिंह, इनको इतना सिंध का दर्द हो रहा है। भाई ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, उसने सिंधु का पानी नहीं पिया, इसलिए कि सिंधु का पानी पीने वाला इस धरती से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। उसने ये स्टेटमेंट दी है ना, और स्टेटमेंट के बाद मोदी भी बौखलाया। उसने इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली खत्म करने की बात की, तो ये बौखलाहट मई के बाद शुरू हुई जो उनको इबरतनाक शिकस्त दी। अगर इतनी धचके खाने के बाद वो अगर ऐसे स्टेटमेंट देता है तो जैसे किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राजनाथ की गीदड़ भपकियां कभी कामयाब नहीं होंगी। हम सिंधु दरिया का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारी फोर्सेस भारत को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को करारा जवाब। सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वज़ीर दिफा का बयान खसियानी बिल्ली खंबा नोशे के मुतरादिफ है। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही जोग्राफिया बदल सकता है। सिंध मुत्तहिद है और पाकिस्तान के साथ रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा की गीदड़ भपकी के खिलाफ सिख पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हो गए। सिख फॉर जस्टिस ने भारत के खिलाफ सिखों की पाक फौज में खुली भर्ती का मुतालबा किया है। सरबराह गुरपतवंत सिंह पुन्नो का कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा की सिंध पर कब्जे की खुली धमकी के पेश नज़र पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। जैसे ही पाकिस्तान अंदराज का प्रोटोकॉल जारी करेगा, दुनिया भर में हजारों सिख रज़ाकार शामिल होने को तैयार हैं। दुनिया पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ और भारतीय जारहियत के खिलाफ अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार कर रही है। The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से बदल रही है। तब्दीली के असरात हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर नुमायां हैं।
مسلح افواج کو ہم آہنگی اور مشترکہ تعاون کے ساتھ تیار رہنا ہوگا۔ اثرات ہائیبرڈ محاذ آرائی سے جنگ تک محیط ہیں۔ مستقبل کے چیلنجز کے لیے تنظیمی اصلاح ناگزیر ہے۔ بااختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس افواج نظام کے لیے ضروری ہیں۔ مستقبل کی جنگوں کے لیے مربوط حکمت عملی سے تیار رہنا ہوگا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے تینوں افواج کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، 9 منتخب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات میں کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ این اے 18 ہری پور سے بابر نواز خان کامیاب قرار پائے۔ این اے 104 فیصل آباد سے دانیال احمد فاتح قرار۔ این اے 129 لاہور سے محمد نعمان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ این اے 143 ساہیوال سے محمد طفیل کامیاب ہوئے، جبکہ این اے 185 ڈیرہ غازی خان سے محمود قادر خان نے کامیابی حاصل کی۔ طلال چودھری کی جانب سے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے باعث این اے 96 سے بلال چودھری کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا۔ ضمنی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، حکمران جماعت کے وزراء الیکشن کمیشن کے ریڈار پر۔ الیکشن کمیشن نے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کو نوٹس جاری کر دیا۔ وزیر مملکت اور معاون خصوصی حذیفہ رحمان کو بھی الیکشن کمیشن نے دوبارہ طلب کیا ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری اور حذیفہ رحمان کو 2 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے کامیاب امیدواروں بلال چودھری اور محمود قادر خان کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ ہم نے مذاکرات کی بہت کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے پشاور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اشرفزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ اگر انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا تو ضرور دوں گا۔ بیرسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ ہم تحریک تحفظ پاکستان کے ذریعے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری کی فائرنگ سے 2 نیشنل گارڈ زخمی، ہسپتال میں حالت تشویشناک، حملہ آور بھی زخمی حالت میں گرفتار۔ فائرنگ کرنے والا 29 سالہ رحمان اللہ 2021 میں امریکہ آیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے واقعہ دہشت گردی اور حملہ آور کو جانور قرار دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل گارڈ پر فائرنگ کرنے والے کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں ملوث تمام عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو بند کر دیا گیا۔ رونلڈ ریگن ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بھی معطل رہا۔ فائرنگ کے بعد ویسٹ ورجینیا کے گورنر نے پہلے دونوں اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی، بعد میں انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور اکیلا تھا۔ فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ فلوریڈا میں موجود تھے۔ واشنگٹن حملے میں افغان شہری ملوث نکلنے پر ٹرمپ انتظامیہ کا فوری ایکشن، افغان شہریوں کی امیگریشن درخواستوں پر کام فوری طور پر روک دیا۔ امریکی سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروس نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے روک دی گئی ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تارکین وطن کی امیگریشنز محدود کرنے کے لیے حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی سفارت خانوں اور کونسل خانوں کو جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ سفارتکار یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی حکومتوں پر امیگریشن محدود کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ اسرائیل کے خلاف 12 روزہ جارحانہ جنگ میں پاکستان کی ذمہ دارانہ حمایت ہمارے لیے معنی خیز ہے۔ امریکہ کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پاکستان کے کسی بھی کردار کا خیر مقدم کریں گے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ ایران پاک افغان کشیدگی میں کمی کے لیے ہر وقت کسی بھی کردار کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ دہشت گرد گروہ مختلف ممالک کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ راولپنڈی کے وکلاء کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج، وکلاء نے جوڈیشل کمپلیکس کی مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا۔ مظاہرین کی بڑی تعداد مرکزی شاہراہ پر نکل آئی، ٹریفک مکمل طور پر بلاک۔ وکلاء کی آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ پنجاب میں بے سہارا بیواؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے غاصبوں کے خلاف سخت ایکشن، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بے سہارا بیواؤں کے قبضہ کیس کو فوری طور پر حل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات، لیا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع میں قبضے کے جلد فیصلے نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ناجائز قبضے کے کیس کے جلد حل سے عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تمام ڈپٹی کمشنرز ناجائز قبضہ کیس پر روزانہ اجلاس کریں۔ جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے خلاف روزانہ مانیٹرنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری ڈگری تنازع کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 دسمبر کو کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے کیس قابل سماعت ہونے کا معاملہ پہلے طے کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ باغوں کا شہر لاہور اسموگ کی زد میں، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرا نمبر۔ شہر کا AQI 210 ریکارڈ۔ اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ دوسری جانب دھند کے باعث موٹر وے M1 کو پشاور سے سوابی اور سوابی سے برہان تک بند کرنا پڑا۔ حد نگاہ بحال ہونے کے بعد موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے زیر انتظام مشران اور قبائلی عمائدین کا اہم جرگہ۔ سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی، فلاحی اقدامات پر تفصیلی گفتگو۔ GOC میران شاہ کی قیام امن میں قبائلی عمائدین کے کردار کی تعریف۔ کہا عوام، سول انتظامیہ اور پاک فوج کے باہمی تعاون سے ہی دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے۔ قبائلی رہنماؤں نے امن و امان کے قیام کے لیے ریاستی اداروں سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کے سخت سرحدی اقدامات، افغان طالبان کی ناکامی، حکمرانی نے افغانستان کو بدترین معاشی اور انتظامی بحران میں دھکیل دیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2025 میں 23 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کی وطن واپسی شدید مشکلات کا باعث بنی۔ غربت، بے روزگاری اور سہولیات کی کمی نے حالات مزید بگاڑ دیے۔ محدود رسائی اور پابندیوں کے باعث خواتین کی زندگی بھی خطرات سے دوچار۔ دیوالیہ معیشت کے باوجود بھارتی سرمایہ کاروں کو دی گئی رعایت نے افغانستان کے مستقبل پر سوال اٹھا دیے۔ ہانگ کانگ کے ضلع تائپو میں رہائشی کمپلیکس میں خوفناک آتش زدگی، مرنے والوں کی تعداد 55 ہو گئی، ایک فائر فائٹر بھی جان سے گیا۔ آگ سے جھلس کر متعدد افراد زخمی، 279 لاپتہ، ہلاکتیں بڑھنے کا بھی خدشہ۔ 800 سے زائد فائر فائٹرز نے گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ متاثرہ عمارت سے دھواں اٹھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہانگ کانگ حکام کے مطابق رہائشی کمپلیکس 8 بلاکس پر مشتمل ہے، جس میں تقریباً 2000 فلیٹس تھے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا بڑے پیمانے پر ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ غزہ میں اسرائیلی افواج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ البریج کیمپ اور مشرقی خان یونس میں متعدد عمارتوں کو بارود سے اڑا دیا۔ مزید 4 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت یلو لائن قرار دیے گئے علاقوں میں بھی اسرائیلی افواج کی کارروائیاں۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی صورتحال کشیدہ۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے شہریوں پر بدترین تشدد، 25 سے زائد فلسطینی مبینہ تشدد کے بعد طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل۔